17 شعبان بدھ کے دن اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت ایک بار پڑھ لینا، خدا کی قسم پورا سال کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم ناظرین، آج 17 شعبان بدھ کا دن اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت صرف ایک بار پڑھ لینا، اور یہ صورت جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ اربپتی بن جائے گا۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج 17 شعبان بدھ کا دن ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب سے اپنی حاجات منگوانے کا دن ہے۔ آج دولت سے گھر بڑھنے کا دن ہے۔ آج جس نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، میرے ناظرین، رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو شام تک ہونے سے پہلے مل جائیں گے۔ اللہ والو، یہ صورت جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے مجادلہ کرواتی ہے، اللہ سے آپ کے خلاف کھڑی کرتی ہے۔ اللہ والو، یہ صورت جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے مجوالی کراتی ہے، اللہ سے آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کی سفارش کرتی ہے، آپ کو دنیا اور آخرت میں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ دنیا میں بہت سے لوگ آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، لیکن آخرت میں یہ صورت آپ کا ساتھ دے گی۔ یہ صورت قرآن مجید کی صورت ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کی پسندیدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت کی خاصیت یہ ہے کہ اس صورت کو پڑھنے والوں پر دنیا میں رحمتیں برکتوں کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ اس صورت کو پڑھنے والوں پر آخرت آسان ہو جاتی ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والوں پر ہر طرح کی مشکلات کا، پریشانیوں کا عیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس صورت کو پڑھنے والوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم اس صورت سے پڑھنے والوں کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ آج 17 شعبان بدھ کا دن ہے۔ اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت صرف ایک بار پڑھ لو گے تو میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، دنیا کی ہر چیز بن مانگے مل جائے گی۔ وہ لوگ جو پریشان ہیں، تنگدست ہیں، جن کے گھر میں حالات خراب ہو چکے ہیں، جو ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آج موقع ہے۔ شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے۔ آج بدھ کے دن یہ صورت صرف ایک بار پڑھ لینا۔ گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، ماں پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، لیکن گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے، آپ کے گھر کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب رب کریم نے فرمایا کہ یہ صورت جھگڑا کرنے والی صورت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی حدیث، ایک ایسی صورت نہ دوں جو تمہیں خوش کر دے، جو تمہاری خواہشات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا فرما رہے ہیں کہ یہ صورت خوشیوں کا خزانہ لاتی ہے۔ یہ صورت تنگ دستیوں سے، مایوسیوں سے نکال کر کامیابی کا واحد حل ہے۔ بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج 17 شعبان بدھ کے دن کو پائے اور یہ ایک بار صورت نہ پڑھ لے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام اور رب کی واحد آسمانی کتاب ہے۔ پورے قرآن اور خیر و بلاء اور رحمت و برکتوں کا شفا کا سرکرشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات کا تربرہ کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآن آیت پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے۔ سورہ ملک کی 3 فضیلتیں صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حضرت جعفر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے، سوتے نہ تھے۔ یہ سورۃ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک صورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرے گا حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تیسری فضیلت سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔
اس صورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ تینوں فضیلتیں بڑی محترم بشان ہیں۔ اس صورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تقریر ہے، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعاؤں کو نیند موت قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ سے آخرت میں اس کے لیے خصوصی فائدہ ہے۔ جیسا کہ دوسرا اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ صورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں تجارت کا سبب بنے گی۔ گویا اس صورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ ملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول تھا۔ اس صورت کی اہمیت کا راز کیا ہے؟ سونے سے پہلے اور اسے پڑھنے کا راز کیا ہے؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس صورت کی آیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ صورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہیت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خاص خالق مالک کا خوف اور اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ نے انتہائی میں خوف الہی کے فائدے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ثواب ہے۔ اللہ کا خوف بحشت بڑی عظیم عبادت ہے اور اس کی عبادت کا نام اللہ کی جنت ہے۔ سورہ ملک زندگی کا مقصد خالق کائنات کی تعظیم اور رب عالمین کی محبت سکھاتی ہے۔ رب عظیم کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے بڑے نجات سے ڈراتی ہے اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظیم کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہی کا مالک وہی اللہ ہے جس نے خیر و برکت کی کوئی انتہائی نہیں ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہیت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرماتے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے اور زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہتر عمل والا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس صورت مبارکہ میں ہم پیغام پوشیدہ ہے کہ جو سمجھ کر ہر روز تلاوت کرے گا اور غور و فکر کرے گا، اس کے لیے اثرات اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرے گا۔ برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دعام و حاشی رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت ڈالنا صرف رب کا کام ہے، لہٰذا برکت کے اصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کرنا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، آسمانوں اور زمین کا خالق و مالک اور مطر اللہ تعالیٰ ہے، وہی شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا اور اس سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مند ہے۔ زندگی کا مقصد امان و عمل صلح کی زندگی گزارنا ہے۔ انتہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی اموار اور چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیاوی زلال پذیر ہے اور دوم و حاشگی صرف آخرت کے لیے ہے۔ کائنات میں موجود آیات الہی مثلاً آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور اور فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی عظمت پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلنے والا رب العالمین کی نظر میں قابل تعریف ہے اور اس کی بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے شعبان کے مہینے میں بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سے عمل کیے ہوں گے، لیکن یہ 17 شعبان بدھ کا خاص عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر پریشانی، ہر دکھ، ہر تکلیف کا خاتمہ ہو جائے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، بے روزگاروں کا روزگار مل جائے، قرض والوں کا قرض کے بوجھ سے نجات مل جائے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج بدھ کے دن یہ سورت صرف ایک بار پڑھ لینا۔ یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب
خوشیوں سے، کامیابیوں سے، ترقیوں سے مالا مال فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر کوئی بندہ یہ سورت نہیں پڑھ سکتا تو رب کریم سے کیسے التجا کرے گا کہ میرے حاجات کو پورا کیا جائے؟ میں کہتی ہوں کہ جو لوگ وظیفہ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو لوگ بڑے عمل سے فائدہ نہ اٹھا سکے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان سے میرے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ آج تک آپ نے بہت سے وظائف اپنی مرضی سے کیے، لیکن آج یہ ایک سورت میری مرضی سے پڑھنی ہے۔ خدا کی قسم پورا سال کروڑوں میں کھیلو گے۔ رب کعبہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج 17 شعبان بدھ کا دن ہے۔ اللہ والو، شعبان کا مہینہ بہت ہی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو پھر کیوں نہ شعبان کے مہینے میں اپنی حاجات کو پورا کر لیا جائے۔ آج یہ سورت پڑھ لینا۔ یہ سورت پڑھنے والے جانے بھی گناہ گار ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست بھی ہیں، تو میرا رب بادشاہی میں عطا فرما دے گا، کیونکہ اس سورت میں دنیا جہاں کی خوشیاں موجود ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا طاقتور دشمن سے نجات پا لیتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا رب کی مدد پا لیتا ہے۔ ناظرین، یہ سورت واحد وہ عمل ہے جو آپ کی سفارش رب کے سامنے کرے گی۔ بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ جو 17 شعبان بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی کونے سے ہے۔ جب آپ کے ملک میں 17 شعبان کا دن آ جائے تو آپ نے اللہ سے جگرنے والی یہ ایک سورت پڑھ لینی ہے۔ اللہ والو، اس سورت کی کمالیات، اس سورت کے موضوعات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ اگر کوئی رب کی موضوعات کو، رب کی کرامت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ کرنے کی دیکھ لیں۔ اس سورت کے آپ نے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ نے اس سورت کو بہت بار پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس سورت کی کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، ہر کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی کوئی راز بتانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ موجودہ وقت ہر میں کوئی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، آپ اس سے کم کمائیں۔ میرے پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، لیکن جب رازق رب ہے، رزق بھی رب کی طرف سے ہے، کامیابی بھی رب کی طرف سے ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں جو آپ کے رزق روکے؟ میرے ناظرین، شعبان کا مہینہ ہے، اس کا ہر دن قبولیت کا دن، بخشش کا دن ہے، رب سے مانگنے کا دن ہے۔ ہر نیک دن بدلے 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے کے مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا، اور جب شعبان کے مہینے میں مانگا جائے، رب کے محبوب کے مہینے میں مانگا جائے، تو اللہ کی ذات آپ کی ہر حاجت کو فوری طور پر پورا کر دیتی ہے۔ اور اللہ سے جگرنے والوں، یہ سورت ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، یہ ایک سورت پڑھنے سے ہر حاجت، ہر مقصد، ہر کامیابی یعنی ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ میرے رب کی کمالیت ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو دینے پر آتی ہے تو چھپر پار کا عطا دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ابھی بھی موقع ہے۔ جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، آج کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ فائدہ میرا بالکل نہیں، سورت آپ نے پڑھنی ہے، فائدہ آپ کو ہوگا، لیکن آج یہ موقع ضائع کیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ وظیفہ لانے سے پہلے آج 17 شعبان بدھ کے دن خصوصی دعا کروں گی کہ دعا کرتی ہوں کہ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریم کا واسطہ، تجھے رب ہونے کا واسطہ، آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے، اولاد عطا فرما۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا فرما دے۔
قرض سے نجات عطا فرما دے۔ مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جب دیتا ہے تو چھپر پاڑ کر دیتا ہے۔ آج جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ تیرے در پر سوالی بن کے بیٹھی ہوں، آج نظر کرم فرما۔ تو جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج اس صورت کی فضیلت بابرکت سے دنیا و آخرت میں آسانیاں عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین آئے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے یاد رکھیں آج 13 شعبان بدھ کا دن ہے۔ پورا دن پوری رات موجود ہے۔ جس نے جب جہاں جیسے وقت ملا آپ نے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے کہ بدھ کے دن باوضو مصلے پر بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی بھی درود شریف آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ لیں۔ آپ حضرت محمد وسلم پر پڑھ لیا یا پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کو جو بھی چاہے مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس صورت کی سب سے بڑی طاقت فضیلت یہ ہے کہ اس صورت کو ایک بار پڑھنے سے آپ کی 30 حاجات پوری ہوتی ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، آپ کی 30 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں۔ 30 کی 30 پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ 30 مقصدوں کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں، آپ کے 30 مقصد پورے ہوں گے۔ ناظرین یہ صورت صرف ایک بار پڑھنی ہے، نیت لازمی کرنی، کیونکہ آج جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ اپنے تمام مقصد کی ایک لسٹ بنا کے بھی بیٹھو گے تو ہر مقصد پورا ہوگا۔ نیت کرتے ہی ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے باقاعدگی وظائف کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ ایک بار ایک نقطہ ایک بات بہت اہم ہے، کوئی فضول بات نہیں ہے۔ آپ نے عمل کرنے کا طریقہ کار سنیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے نام کا ایک وظیفہ ہے جو رب کی عظمت کو بیان کرتا ہے، جو رب کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، جو رب کی تعریف کرتا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ 17 شعبان بدھ کے دن کا خاص عمل ہے اور یہ وہ وظیفہ ہے آج کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا دن نکل گیا تو پھر یہ موقع کبھی بار بار نہیں آئے گا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ یہ صورت رب سے جھگڑا کرنے والی ہے۔ رب کا کلام ہو، رب سے جھگڑا کرے، آپ کے لیے کرے۔ ایک کتنا عظیم وظیفہ بتا رہی ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر 15 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 15 بار سبحان اللہ پڑھ لیں، میرا نہیں خیال کہ 20 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت لگے گا۔ ٹوٹل آپ نے 1 منٹ کا ہے۔ اگر 1 منٹ آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے تو یہ 1 منٹ نکالنا آپ پر فرض ہے۔ اللہ والو، یہ 1 منٹ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے، دنیا اور آخرت کو آسان بنا سکتا ہے، کروڑوں کا مالک بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ 15 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ڈوب کر اس محبت سے پڑھنا ہے کہ اللہ کے سامنے بھکاری بن کے بیٹھا ہوں، منگتا بن کے بیٹھا ہوں۔ مولا کریم آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، آج ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما۔ ناظرین آمین۔ ناظرین سبحان اللہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے فوری طور پر دوسرے نمبر پر یہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ غور اور توجہ سے سن لے گا۔ یہ وظیفہ رب کریم کی ایک جلی اسم عظیم کا وظیفہ ہے۔ اس نے رب کریم کو اس نام سے بہت بار پکارا ہوگا، اور جس نے جب بھی پکارا رب کی عظمت جلال میں آتی ہے اور ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اللہ والوں یہ وظائف بنے بنائے نہیں ہیں،
یہ عمل جو آپ تک پہنچا رہی ہوں ان کا وجود ہے، ان کو بے حد لوگوں نے آزمایا ہے، ان کو بے حد لوگوں نے اپنی حاجات کو پورا کروایا ہے۔ خدا دارا لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آج موقع ہے 1 منٹ کا وظیفہ ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ رب کعبہ کا جلالی اسم اعظم ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر رب کو یا جلال والاکرام سے پکارتا ہے تو میرا رب کی عظمت، میرے رب کی رحمت، میرے رب کی نعمتوں کا جلال آ جاتا ہے۔ اور جس بندے کے لیے رب کی رحمت جلال آ جاتی ہے، کیا وہ اس کے گھر کا بچہ ربڑتی نہیں بن جاتا؟ اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ 21 بار جلال والاکرام ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، بہتر ہے۔ اگر آپ 21 بار جلال والاکرام سجدے کی حالت میں پڑھتے ہیں، سجدے کی حالت میں انسان رب کریم کے قریب ترین ہوتا ہے، پھر کیوں رب کے قریب جا کر جلال والاکرام کو پڑھا جائے؟ تو انشاءاللہ سجدے سے سر اٹھاتے پڑھنے سے پہلے ہی رب کی رحمت و برکتوں کا نزول ہو جائے گا، اور آپ کی فوری طور پر تیسرے نمبر پر یہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ سے جگانے والی صورت ہے۔ صرف 1 بار پڑھنی ہے اور یہ صورت اللہ سے جگرتی ہے، آپ کا قبر تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ یہ 29 پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے 30 حاجات پوری ہو جاتی ہیں، 30 مقصد کامیابی بن جاتے ہیں، 30 خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، آپ نے سورۃ ملک پڑھنی ہے۔ سورۃ ملک کو صرف 1 بار پڑھنا ہے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل مت چھوڑنا۔ یہ 17 شعبان بدھ کے دن کا ایک بہت خاص عمل ہے۔ سورۃ ملک قبر سے نجات، گناہوں سے بخشش، قبر کے عذاب، اور جب حساب کتاب ہوتا ہے، جب مرنے کے بعد بندے رب کے حضور پیش ہوتا ہے تو یہ صورت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ تعالی آپ کے رب سے سفارش کرتی ہے کہ میرا مولا کریم یہ گناہ گار ہے، یہ سیاہ کار ہے، اسے جہنم سے ڈالنے سے پہلے میری سفارش قبول فرما۔ اس نے 70 شعبان کے دن 1 بار سورۃ ملک پڑھی تھی، آپ کے کلام کو پڑھا تھا، تیری صورت پڑھی تھی، اس سے 1 بار سورۃ ملک پڑھنے کی بدولت آج جہنم سے نجات فرما۔ جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو دنیا اور آخرت کا فیصلہ قبر میں ہو رہا ہوگا۔ یہ صورت آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اور سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ تعالی۔ آخر میں 1 بار یہ صورت پڑھنے کے بعد 1 بار درود شریف پڑھنا ہے، جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور آپ نے ڈھیروں ساری دعاؤں کے اپنی بخشش کروانی ہے اور اپنی حاجات کی تقمیل کی خواہش کرنی ہے۔ اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام ساری خواہشات، نئی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ میرے پیارے محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے رب کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کرے۔ اللہ ہم سب کا حاضر ناظر ہو، آمین۔